جی آگے آیت نمبر 101 سوری 100 اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. یہ بھی دونوں بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، اور سے سنیں. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے ہیں. کیا بھلا کلما جب کبھی آہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، عہد وعدہ عین ہا دال یہی ورڈ ہے. نبذہو پھینک دیا اس کو، نبذہ یہی روٹ ورڈ ہے، نون با اور زال، اس کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، جیسے کوئی غیر اہم سمجھ کے کسی چیز کو پھینک دیا جاتا ہے نا. فریقن فرقہ، فا را قاف ایک گروہ، من ہم ان میں سے، ہم ان کے لیے اور من سے، تو من ہم ان میں سے، یعنی ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا. کس کو پھینک دیا؟ عہد کو، کوئی عہد، کوئی بھی وعدہ یا کوئی بھی جو بھی ان سے کانٹریکٹ وغیرہ کیا گیا. بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ ان کی روش ہی یہی رہی ہے بنی اسرائیل کی، کہ جب کبھی بھی یہ کوئی عہد کرتے ہیں نا تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی عہدوں کا ذکر کیا گیا، کئی وعدوں کا جو ان سے لیے گئے تھے، ویسے بھی لیے جاتے تھے، پھر طور پہاڑ کو بھی معلق کر کے لیا گیا، اور بھی بہت سی چیزیں ان کو بتائی جاتی تھی. لیکن یہ عہد کر لیتے تھے بٹ اس کو توڑ دیتے تھے، کبھی اس کو پورا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ معاملہ ان کا اپنے نبی کے ساتھ بھی رہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو بھی آئے ان کا یہی معاملہ رہا. یہ اپنے عہد کی پابندی کبھی نہیں کرتے تھے، اس سے ہٹ جاتے تھے، اور یہی ان کے فاسق ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ کیا کیا کچھ کرتے تھے. واضح روشن آیات ابھی آ رہی ہیں، ان کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جب ان سے کبھی بھی کوئی عہد لیا گیا تو وہ اس عہد کو بھی توڑتے ہیں. فاسق وہی ہوتا ہے نا جو حدود کو توڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا معاملہ یہی تھا، یعنی اپنے نبی کے ساتھ بھی یہی کرتے تھے، اپنی کتاب سے بھی یہی معاملہ ان کا رہا کہ انہوں نے اسی طرح سے اس کو پھینک دیا، یعنی بے وقت سمجھ کے، اور ایک غیر اہم چیز سمجھ کے اس کو پھینک دیا، اس کو اہمیت نہیں دی. اور اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو اکثریت یعنی ان کی ایمان نہیں لاتی. ٹھیک ہے. پھر یہی معاملہ اب یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کر لیے ہیں کہ اچھی طرح سے پہچان چکے ہیں، اچھی طرح سے جان چکے ہیں نبی کو بھی اور اس کتاب کو بھی، لیکن یہ ان کو نہیں مان رہے ہیں، اور اکثریت ہی جو ہے وہ مان نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں نا تو انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کچھ تھے جو مان بھی گئے تھے، اکثریت ان کی نہیں مانی تھی. تو اس لیے وہ جو کچھ ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ علیحدہ کر کے پھر بات کرتے ہیں، یعنی سب کے بارے میں بات نہیں کرتے. بل اکثرہم فریقم منہم ان میں سے ایک گروہ، اور اکثریت ان میں سے انکاری ہے، سب کو نہیں شامل کرتے کیونکہ کچھ تھے بھی جو مان گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت ان میں سے جو ہے وہ ایمان نہیں لائی تھی، زیادہ تر نے انکار ہی کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ جو ان کا عہدوں کو توڑنا اور نبذہ فریقم، اسی بات کو آگے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. یہ والی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ بھی بہت سمجھنے والی بات ہے. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے. وَلَمَّا اور جب کبھی جاءہم جیم یا حمزہ آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، اس سے کوئی بھی رسول بھی مراد لیا گیا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مراد لیے گئے ہیں، کیونکہ تنوین ہے تو اس سے کوئی بھی نبی مراد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور تنوین جو ہے وہ نکرہ میں ایک تفخیم کی شان بھی ہوتی ہے. تفخیم کہتے ہیں عظمت یا کوئی بڑائی بیان کرنے والی، تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. ان کی شان یا تعظیم بیان کرنے کے لیے تفخیم کہتے ہیں، تافا خا یا میم. اچھا، من عند اللہ، من سے، عند اللہ پاس اللہ کے، اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، معہم پاس ہے ان کے، مع ساتھ ہونا، پاس ہے ان کے، نبذا
پھینک دیا، یہ وہ غیر اہم سمجھ کے پھینک دینا. فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، حمزہ تایا، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ کی، وراء پیچھے، ورا اور حمزہ جو ہے وہ بیک پہ، پیچھے کے لیے، پشت کے، وراء ظہورہم ان کی پیٹھوں کے، ٹھیک ہے. وراء پیچھے، اور ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں بیک کو، پشت کو، یعنی پس پشت کر دینا یا پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا. کا گویا کہ انہم بے شک وہ، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، گویا کہ بے شک وہ نہیں جانتے، وہ علم نہیں رکھتے. لا نہیں اور یعلمون میں یہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، عین لام میم جاننا، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے آیا. تو یہ چونکہ ظاہر ہے بہت آپ کو پتہ ہے نافرمان سرکش قوم تھی بنی اسرائیل جو ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی روش یہی رہی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، انہوں نے یہی معاملہ رکھا کہ رسول آتے تو اللہ کے پاس سے تھے، اور وہ جو اللہ کے احکامات لے کر آتے تھے، یا جو بھی کتابیں یا صحائف یا جو بھی باتیں ان کو بتاتے تھے، وہ ان کے پاس آلریڈی موجود باتوں کی تصدیق ہی کرنے والی ہوتی تھی. لیکن ان کی سرشت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ یہ انکار ہی کرتے ہیں، ان کا طرز عمل ہمیشہ سے انکار والا ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول آ گئے جو کہ ان کے پاس آلریڈی موجود پیشین گوئیوں کی مصداق تھے، یعنی ان کی تصدیق ہو رہی تھی، اور باتیں بھی وہی تھیں جو ان کے پاس آلریڈی موجود تھیں، تو انہوں نے کیا کیا، نبذا، یہ جو نبذا کا ورڈ ہے نا، اس کو آپ آگے سے کنیکٹ کریں، نبذا کتاب اللہ وراء ظہورہم. بیچ میں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بتایا نا کہ ایک گروہ ان میں سے جو دیے گئے کتاب، ان میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، نبذا کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے تو اپنی کتاب کو ہی پس پشت پھینک دیا، یعنی بجائے اس کے کہ اس نبی اور اس قرآن کی تصدیق کرتے کہ یہ تو تورات میں جو موجود پیشین گوئیاں تھیں ان کی تصدیق کرنے والی تھی، انہوں نے تو اپنی کتاب کو ہی پھینک دیا، پیچھے کر دیا. یعنی کتاب کو پھینکنے سے مراد اس کو فزیکلی اٹھا کے پھینکنا مراد نہیں ہے، اس کو غیر اہم سمجھنا، اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو بھلا دینا، اس کو اہمیت نہ دینا، یہ ان معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی کتاب کو ہی اگنور کر دیا، اس کو بھول ہی گئے کہ اس میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی. یعنی ان کے تعصب کی انتہا آپ دیکھیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لِأَنَّهُمْ نہیں کہا، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جیسے کہ وہ نہ جانتے ہوں. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، وہ پریٹینڈ ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ انجان اس طرح سے بن گئے ہیں کہ جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، یا ان کو تو کوئی اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی نے آنا ہے اور آخری کتاب جو ہے. یعنی ان کا عمل اس طرح کا تھا کہ انہوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اس طرح اگنور کر رہے ہیں. یہ نبذہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں جو کوئی چیز ہمارے کام کی نہیں ہوتی تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں نا، جیسے بچے ٹافی کھائی، چاکلیٹ کھائی تو ریپر کو پھینک دیتے ہیں ایسے، وہ تو ایک ان امپورٹنٹ سی چیز ہوتی ہے. یا آپ دیکھیں جس طرح جو ہماری کوئی غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں گھر کی، ان کو ہم نے کیسے اسٹور میں پیچھے کر کے پھینکا ہوا ہوتا ہے نا، جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. فرض کریں ہمارا سیل فون ہے، ٹی وی کا ریموٹ ہے، سامنے پڑا ہوتا ہے بالکل، اس کو تو نہیں ہم کہیں ادھر ادھر اس کا جانا افورڈ کرتے کیونکہ وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن جو چیز غیر اہم ہوتی ہے اس کو انسان پس پش ڈال دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اس طرح بھول گئے، اس طرح کتاب کو بھول گئے جیسے یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی کتاب ہے یا کوئی کتاب کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے نا. اب بات وہی ہے کہ جہاں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آئے وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. آج ہمارا بھی تو پورا ایک آپ دیکھ لیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی معاملہ ایسا ہی نہیں ہے کتاب کے ساتھ. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، تو ہم بھی تو کتاب دیے گئے ہیں نا، ہم بھی تو انہی لوگوں میں سے آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب دی ہے.
جس کو ہم ویسے تو بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی کی امت میں سے، لیکن حال ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم نے بھی قرآن کو ایسے ہی پس پش ڈال دیا ہوا ہے جس طرح کہ ان لوگوں نے ڈالا تھا۔ دوسری کتابوں کی اہمیت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، ان کو ہم نے بہت سامنے سجا سجا کے بھی رکھا ہوا ہے۔ جتنے جو دنیاوی علوم ہیں ان کے حصول کے لیے ہم پوری محنت سے، پوری قوت سے کوشاں رہتے ہیں اور اس کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن قرآن کے علم کے لیے ہم نہیں بھاگتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کے الفاظ ہیں نا، نبذا فریقہم من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس کے اوپر غور کریں ذرا، اور پھر اپنے اوپر رکھ کے بہت آنیسٹلی جو ہے نا اپنے انالیسس کریں کہ کیا ہم بھی انہی لوگوں میں نہیں آتے جنہوں نے کتاب کو اسی طرح پس پش ڈال دیا ہوا ہے۔ اور اسی لیے یہی چیزیں تو پھر قوم کے زوال کا باعث بنتی ہیں۔ ہم لوگوں کا بھی یہی رویہ ہے، کوئی جو ہے وہ کبھی مہینے میں دیکھ لیا کتاب کو یا رمضان میں پڑھ لیا، اچھا بعد میں دیکھیں گے، ابھی چھوڑو، اس کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ اور ویسے تو ہمارا یہ حال ہے کہ دیکھو دیکھو کمر نہیں کرنا قرآن کی طرف، پشت نہ ہو جائے اس کی طرف، اٹھا کے اوپر رکھو، اور یا تو اتنا اوپر رکھ دیا ہے ہم نے کہ بس اس کی طرف دیکھنے، اس کی طرف پہنچ ہی نہیں پاتے ہم، ٹھیک ہے نا؟ اور یا پھر یہ کہ قبر نہیں کرنی اس کی طرف، بہت احترام ہے، بہت اہمیت ہے ہمارے اس کے لیے، لیکن ویسے اس کو کبھی سمجھ کے پڑھنا نہیں ہے، اس کو بھلایا ہوا ہے۔ یہ آنیسٹلی ہم سب اپنے اپنے انالیسس کریں نا کہ ہم دنیا کے امتحان کے لیے کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اور آخرت کے امتحان کے لیے کتنی پڑھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے جو اتنے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ہم نے ان کو بہت اچھے پرائیویٹ سکولز میں پڑھایا ہے، کالجز میں یا یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ چیک کریں کہ ہمارے بچے قرآن حکیم اور اس کے علم سے کتنا واقف ہیں۔ دنیاوی علوم میں تو ٹھیک ہے، بہت ویل ایجوکیٹڈ ہے، بچوں کی بک شیلفز میں جا کے چیک کریں کہ قرآن پاک ہے بھی پڑھا ہوا یا نہیں، اور ہے تو کہاں پڑھا ہوا ہے۔ ہمارے بچوں نے اگر فرینچ سیکھنی ہو، جرمن سیکھنی ہو، چائنیز سیکھنی ہو، اس کا وہ اظہار کریں تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں اور اتنا ہم فخر کرتے ہیں، واؤ ہمارا بچہ تو بڑا جناب ذہین ہے اور وہ تو یہ سیکھنا چاہ رہا ہے۔ عربی کی طرف تو کبھی نہ ہمارا دھیان گیا سیکھنے کے لیے، نہ بچوں کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات وہی ہے سمجھنے کی کہ ہمارا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ۔ ہم بھی اوت الکتاب میں آتے ہیں، ہمیں بھی کتاب دی گئی، ہمیں بھی ہدایت دی گئی، ہم لوگوں نے کیا کیا اس کتاب کے ساتھ۔ ان آیات کو ایسے پڑھ کے نہیں ہم جا سکتے کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ ان سے جب بھی عہد لیا گیا انہوں نے عہد توڑا۔ ہم اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم ایک عہد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ہمیں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونا جو ہے وہ تو ایک ذمہ داری کا نام ہے، ہم نے بھی عہد کیا ہوا ہے، ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے، تو کیا ہم نے بھی اس کو اسی طرح غیر اہم سمجھ کے، واقعی جس طرح وہ چاکلیٹ یا ٹافی یا بسکٹ کھا کے اس کا ریپر پھینک دیا جاتا ہے نا، اور وراء ظہورہم، اس کا بھی غور کریں، اپنی پیٹھوں کے پیچھے ہی ڈالا ہوا ہے۔ اب ظاہری طور پہ ہم کہیں گے اس کی طرف پشت نہ کرو، اس کی طرف بیک نہ کرو، احترام کرو قرآن کا، لیکن ویسے مانوی طور پہ ہم نے اس کو پس پشت ہی ڈالا ہوا ہے۔ ایک وہ شیطان نے بھی سکھا دیا ہوا نا کہ اوپر رکھو قرآن کو، بے ادبی ہوتی ہے، اتنا اوپر کہ بس اس طرف رسائی نہ رہے، یا پھر لپیٹ لپیٹ کے اس کو غلافوں میں ہم نے الماریوں کے اندر سجا کے رکھ دیا ہوا۔ تو اپنے لیے یہ کویسچنز لکھیں کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک جو ہے وہ کس شیلف پر ہے، کس جگہ پر ہے؟ کیا بہت ہی کوئی اوپر والی شیلف پہ ہے جہاں پہ ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، کرسی سیڑھی رکھ کر ہمیں اس تک پہنچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنے بچوں کے حوالے سے بھی اس کو چیک کریں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کو جواب ملتا ہے نا کہ نہیں سامنے ہی پڑا ہوتا ہے، اتنا دور تو ہم نے نہیں رکھا، تو اگر سامنے ہے تو پھر یہ کویسچن لکھیں اپنے لیے کہ ہم اس کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں۔ سال میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں، یا ہفتے میں، یا ہر روز بس وہ ایک جو بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا، کوئی ایک وظیفہ رکھا ہوا ہے، ایک سورہ یاسین پڑھ لی بس روز کے روز، وہ بڑی کافی ہو جائے گی۔ اور پڑھتے ہیں تو ہم اس کو سمجھ کے کتنا پڑھتے ہیں، روزانہ اگر پڑھتے ہیں تو سمجھ کے کتنا پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم نے اس کے ترجمے اور اس کے تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجی تھی یہ کتاب؟ ایسے ہی بھیج دی، کوئی اس کا فائدہ نہیں تھا، کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی کہ بس عربی میں پڑھ لو۔ کبھی بچوں کو ہم نے بچپن میں بس وہ ایک دفعہ پڑھا دیا ہوا تو ہم سمجھتے ہیں وہی کافی ہیں، اب تو بس دنیا کی علوم حاصل کرنے ضروری ہیں۔ کڑوی باتیں ہیں لیکن
میں کر اسی لیے رہی ہوں کہ یہ سچی باتیں، اور ہم سب کو اپنے لیے یہ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں شرمندگی بھی ہو اور ہم اس پہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں اور اپنے بچوں کو بھی ٹھیک کریں۔ اور اگر ہمیں یہ جواب مل رہا ہے نا کہ ہم اس کو روز نہیں پڑھتے ہیں یا ہمارے بچے اس کو روز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیوں پھر پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیوں ہم روز نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ ٹائم نہیں ہے نا اصل میں۔ کیوں ٹائم نہیں ہے؟ پھر یہ سوال کریں۔ کیونکہ ہمارے پاس اور بہت کچھ کرنے کو ہے، ہمارے بچوں کے پاس اور بہت کچھ پڑھنے کو ہے، وہ پڑھیں یا یہ پڑھیں۔ ہم اب یہ دنیا کے کام کریں یا یہ کریں، ہم نے جابس بھی کرنی ہے، ہم نے کاروبار بھی کرنے ہیں، تو ہم نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، ہم نے اور بہت سی چیزیں کرنی ہیں، بچوں نے تو اپنی دنیا کی کتابیں اتنی پڑھنی ہے، تو یہ اس کا ٹائم کہاں سے نکالیں؟ اور پھر یہ سوچیں کہ یہ دنیاوی علوم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا کے علوم بچوں کو نہ سکھائیں، ضرور سکھائیں، میں صرف بیلنس کو چیک کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ اور جو ہماری ایک سوچ بن گئی ہوئی ہے نا، اس کو بیسیکلی میں ایڈریس کر رہی ہوں کہ بچوں کے لیے ہم اپنے لیے بھی یا بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے پڑھیں نا کیونکہ ظاہر ہے ہمیں دنیا میں کامیابی چاہیے، ہم نے نوکریاں کرنی ہیں، ہم نے کاروبار کرنے ہیں، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ کرنا ہے، دنیاوی زندگی ہم نے گزارنی ہے، لیکن کیا آخرت کی زندگی ہم نے نہیں جانا کہ دنیا کے امتحان اور دنیا کی زندگی کی کامیابی کی ہمیں اتنی فکر ہو اور آخرت کے امتحان اور آخرت کے امتحان کی کامیابی کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اس میں ہمارے بچوں نے کچھ نہیں پڑھنے کی ضرورت، اس میں ان کو کامیاب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس ہم نے یہی کچھ سکھایا ان کو، اچھے سے اچھے اسکولس میں ڈال دو، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہ وہ پڑھتے نہیں پڑھتے، تو بیلنس تو نہ ہوا نا۔ دنیا دار تو بنا دیا آپ نے ان کو، دنیا میں کامیاب ہونا تو سکھا دیا، آخرت کے لیے تو نہیں بتایا۔ اور ہم خود بھی اسی میں ہی لگے ہوئے ہیں، خود بھی تو ظاہر ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر بچوں کے لیے بھی ہم نے اسی چیز کو پسند کیا نا۔ تو یہ چونکہ سوچ نہیں ہے نا، میں بیسیکلی یہی چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے اندر یہ سوچ ڈیولپ کریں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے امتحان میں وہ مخصوص کتابیں، وہ مخصوص سلیبس پڑھنے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے یا ہمارے بچے کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آخرت کے امتحان میں اس قرآن کو پڑھے بغیر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ آخرت کا سلیبس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو کیسے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ بس وہی امانی والی بات، وہی خواہشات کہ ہم نے تو جانا ہی جنت میں کیونکہ ہم تو ہیں ہی مسلمان، تو ہماری تو شاید اجارہ داری ہے، ہم تو ٹھیکیدار ہیں کہ ہمارے ہی لیے جنت بنائی گئی ہے، چاہے ہم زندگیاں جیسے مرضی اپنی مرضی کے گزاریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسی منافقت لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ دنیا کے امتحان کے لیے دنیا کے علم کی کتابیں پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کے امتحان کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ دنیا کی کامیابی بہت ضروری ہے، اس میں ناکام نہ ہوں، نہ ہم نہ ہمارے بچے۔ ہمارے بچہ اگر کسی کے او لیولز یا اے لیولز کے کم نمبر آ جاتے ہیں، یا وہ ایز نہیں آتے، پلس نہیں آتے، تو کیا حالت ہوئی ہوتی ہے ماں باپ کی بھی، اور کس قدر سر پہ سوار کیا ہوا ہے اپنے بھی اور بچوں کے بھی۔ کیا یہی حال ہمارا ہوتا ہے جب ہم یہ پتہ چلے ہمیں کہ ہمارے بچوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ اتنا ہی دکھ، اتنا ہی افسوس اور اتنا ہی ڈپریشن ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ترجمے سے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، تفسیر نہیں سمجھ کے پڑھے، ان کو ہم نے کبھی پڑھایا ہی نہیں، یا کبھی اپنے بارے میں ہم نے اتنا ہی ڈپریشن لیے۔ یعنی ایک طرح سے ہمارا رویہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم یا ہمارے بچے خیر ہے آخرت میں ناکام ہو بھی گئے تو کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوچ نہیں ہے، لیکن عمل یہی ہے ہمارا۔ اپنے عمل کو اگر اینالائز کریں نا، تو ہمارا عمل اسی طرح کا ہے کہ جیسے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، آخرت میں کامیاب نہ بھی ہوئے تو کوئی نہیں، اسی لیے اتنا بھلایا ہوا ہے نا۔ مطلب وجہ تو یہی بنتی ہے۔ بات تو بنی اسرائیل کو ہو رہی ہے کہ ان کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اور اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں تو ہمارا بھی وہی حال ہے، ہمیں بھی کتاب دی گئی، ہم نے بھی اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، انہوں نے بھی اہم نہ جانا، ہم نے بھی اہم نہ جانا، وہ بھی یہی سوچیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ تو آخرت میں کامیاب ہوں گے ہی ہوں گے، ہم بھی یہی سوچیں لے کے بیٹھے ہوں کہ جی جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی کی امت میں سے، ہم نے جانا ہی جنت میں سے۔ اور پھر یہ جو بات ہے نا کأنہ لا یعلمون، اس کے اوپر غور کریں کیسے انہوں نے پھینکتا تھا، گویا کہ وہ جانتے نہ ہوں، یعنی جانتے بوجھتے انجان بن گئے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جیسے وہ جانتے ہی نہیں، اتنے بیگانے اللہ کی کتاب سے، اتنے اجنبی بن گئے تھے اللہ کی کتاب سے، اتنا بے وقت جان لیا تھا اللہ کی کتاب کو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، کأنہ لا یعلمون،
گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، نہ ہم نے اس کی اہمیت جانی، نہ آگے ہم نے اپنے بچوں کے لیے اس کو اہم جانا۔ یہ یاد رکھیں کہ جب تک یہ العلم، یہ اصل علم حاصل نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، دنیا کی کتنی کتابیں پڑھ لیں، دنیا کے کتنے علوم حاصل کر لیں، یہاں کی کتنی بھی بڑی سی بڑی ڈگریاں آپ لے لیں، سب بیکار ہے۔ آپ کے بچے پی ایچ ڈی کر لیں، ایم فل کر لیں، ڈاکٹرز بن جائیں، انجینئرز بن جائیں، کچھ بھی کر جائیں، اگر ان کی اسلامی تعلیم و تربیت نہیں ہے، اسلام کے لحاظ سے اگر آپ نے ان کو کچھ نہیں سکھایا، اگر آپ نے ان کو قرآن ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھایا، تو وہ زیرو ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگر ان کی آخرت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی، آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دنیاوی ڈگریوں کا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم نہیں سمجھتے۔ یہ تو ہمارے اسکول کے نصاب میں ہونی چاہیے تھی نا یہ چیزیں، اور اب اگر ڈالی بھی جا رہی ہیں تو اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بحیثیت قوم ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس قرآن کو دینے کے لیے، ٹائم نہیں ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دوسری سب چیزوں کے لیے ہے، دوسرے سب علوم کے لیے بھی ہے، دوسرے سب کاموں کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے، اور دنیا کے لیے ہم تکلیفیں بھی اٹھائیں گے، ہم راتیں بھی جاگیں گے، ہم محنت بھی کریں گے، ہم بچوں کی دنیاوی علوم کے حصول کے لیے سب کچھ کریں گے، پیسہ پانی کی طرح بہائیں گے، ان کو ٹیوشنز لگوا رہے ہیں، ان کو ادھر بھیج ادھر بھیج، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے انسٹیٹیوٹ میں، اس کے لیے ہم کتنا خوار ہوتے ہیں آنیسٹلی دیکھیں، اور اس قرآن پڑھانے اور سمجھانے کے لیے ہم کتنا خوار ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، جانتے بوجھتے ہوئے نظر انداز کرتے ہیں، کَأَنَّهُ لا يَعْلَمُونَ۔ اس چیز کو سمجھیں، یہ جو دو الفاظ ہیں نا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اس کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سارے سوالات میں نے لکھوائے ہیں نا، ان کو صرف نوٹس میں نہیں لکھنا، ان کے اوپر پڑھ پڑھ کے غور کریں، کہاں ہے کتاب، ہمارے گھروں میں کس جگہ پر ہے، ہماری زندگیوں میں کس جگہ پر ہے، ہمارے اعمال میں کس جگہ پر ہے، اور پھر ہمارے بچوں کی زندگیوں میں، ان کے کمروں میں، ان کی شیلفز پہ اور ان کے اعمال میں کہاں پر ہے، اور ہماری کیا ایفرٹ ہے اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنے میں اور اپنے بچوں کو سمجھا کے پڑھانے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو سمجھ کے خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اس کی طرف سے اس طرح سے نظر انداز کرنے والا رویہ نہ رکھیں۔ اور یہیں پہ بھی اب آج کا لیکچر رکھتے ہیں۔ باقی کل کی آیات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، وہ جادو ٹونے کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو ہم کل کریں گے، سو ڈونٹ مس ٹماروز کلاس۔ ابھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں، اسمارا تلاوت آن کر دو۔